بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر 16 دسمبر 1971 کی وہ سچائیاں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جنہیں آپ سے چھپایا گیا، جو آپ تک نہیں پہنچنے دی گئیں، آپ کے سامنے جھوٹ بولا گیا۔ 35,000 نامکمل اسباب رکھنے والی منتشر فوج کو 93,000 90,000 بنا کر پیش کیا گیا۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ ظلم و ستم، قتل عام اور ریپ یہ سب پاکستان آرمی نے کیا تھا۔ آپ کو اس کے علاوہ درجنوں جھوٹ بولے گئے، اور یہ جھوٹ دشمنوں سے زیادہ اپنے آستین کے سانپوں نے بھولے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ کو تمام باتیں حوالوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ 1971 کے اس المیے میں ہوا کیا تھا۔ ان ظالموں نے پاکستانیوں کے ساتھ، بہاریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ناظرین کرام، بہاری ان کو کہتے ہیں جو 1947 میں اپنا سب کچھ لٹا کے بھارت اس لیے آئے تھے، اب بھارت سے آئے تھے یعنی انڈیا سے، جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے کہ اپنی مزدوری کریں گے بیچارے، اور یہ مسلمان ملک ہے، اور جن کی انڈیا میں چونکہ ان کی زندگی اجیرن ہوئی تھی اور ان پہ بہت ظلم و ستم اور بربریت ہوتے تھے، مگر ان کی پہچان یہاں پاکستانی کے بجائے شروع سے ہی ان ظالموں نے اردو سپیکنگ کے نام سے کی تھی۔ پتہ نا آپ کو، یہی سازش کی کنٹینیوٹی ایم کو ایم تھی، جس میں اس کی طرف سے، بھائی کی طرف سے بھی ان کو اردو سپیکنگ کمیونٹی کہا جاتا تھا، ان کو مہاجر کہا جاتا تھا۔ یہ وہی تاریخ کا دہرانا چاہتے تھے۔ اللہ بھلا کرے اس جنرل رحیل شریف کا، جس نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر، تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر ان درندوں کا، اس سانپ کا سر کچلا اور اس کو وہیں پہ دفن کر دیا۔ ناظرین کرام، ہندوؤں کے ظلم و بربریت کا 190 سال تک مسلمان بنگال میں شکار رہے ہیں۔ 1971 میں بھی یہ مہاجر پاکستان کے لیے جدوجہد کرتے رہے، پاکستانی فوج کا ساتھ دیا۔ یہ جو الشمس اور بدر کی ہم بات کرتے ہیں، وہ صرف جماعت اسلامی کے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنی نہیں تھے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیش تھے وہ، لیکن وہ بنگالی مسلمان تھے، وہ بہاری مسلمان تھے، جو اپنا اس نظریے پہ ایمان رکھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کے دین کی برتری پوری دنیا پہ قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کا حاصل ہے۔ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے، یہ دنیا کی عام ملک نہیں ہے۔ اچھا جی، 71 میں مجیب نے جب سول نافرمانی شروع کی تو اس وقت ان پہ قیامت ٹوٹی، ان کا اپنے گھروں سے نکلنا محال ہو گیا، انہیں مارا پیٹا جاتا، قتل کیا جاتا، ان کے لیے اپنی نوکریوں پہ جانا ناممکن ہو گیا۔ عوامی لیگ و موقتی بہانی کو یقین تھا کہ یہ لوگ پاکستان کا ساتھ دیں گے، اس لیے انہوں نے ان کو بطور خاص نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج میں مختی بانی کے بیس میں آخری دسمبر میں ہر شہر میں داخل ہو چکی تھی، اور شیخ مجیب الرحمن کرنل عثمانی کی قیادت میں گوریلا فوج بنا چکے تھے۔ کرنل عثمانی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ ایسٹ پاکستان میں موجود بنگالی فوجیوں سے رابطہ کریں، ان کو بنگلہ دیش کے لیے منظم کریں، بوقت ضرورت پاکستان کی فوج کے مقابلے کے لیے تیار کریں۔ کرنل عثمانی نے تمام مشرقی پاکستان کے بنگالی فوجی یونٹوں سے رابطہ کیا، انہیں بنگلہ دیش کا ساتھ دینے کے لیے منظم کیا۔ جب ڈھاکہ میں یحییٰ خان اور مجیب الرحمان کے مذاکرات ناکام ہوئے تو 25 مارچ کو حکومت پاکستان کے ہٹ بحال کرنے کے لیے آپریشن سرچ لائٹ کے نام پر فوجی کارروائی کی گئی تھی۔ اس سے پاکستان مخالف قوتیں بکھر گئیں۔ پاکستانی فورس بہت قلیل عرصے میں دوبارہ مشرقی پاکستان کے شہروں میں حکومت کی رٹ بحال کرنے میں کامیاب ہوئی۔ 25 مارچ سے 16 دسمبر تک ان اردو بولنے والوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان آرمی نے جیسے چاہا انہیں استعمال کیا۔ 16 دسمبر 71 کو جب پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے یا ان سے ڈلوائے گئے، اس وقت یہ لوگ دوبارہ غیر محفوظ ہوئے، ان کے پر زمین تنگ ہو گئی۔ یہ پورا مشرقی پاکستان اس وقت ان کے لیے ایک
قبرستان بن چکا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں ان مہاجر بھائیوں بہنوں بچوں کو قتل کیا گیا، جلا ڈالا گیا، اعضاء کاٹ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، قتل کرنے کے نئے نئے طریقے استعمال کیے، عورتوں کی عصمتیں تار تار ہوئیں، آسمان نے وہ کچھ دیکھا جو دہرانے کے لائق نہیں۔ بچوں نے پانی مانگا تو ان پہ پیشاب کیا گیا۔ درندگی کے وہ مناظر تھے کہ مارنے والے کہیں سے انسان نہیں لگتے تھے، گویا کربلا کا حشر برپا تھا۔ جناب قطب الدین کی کتاب، قطب الدین جو تھے یہ اس کے CSS افسر تھے، لیکن ان کا تعلق بنگال سے، ایسٹ پاکستان سے تھا، اور یہ بنگالی مسلمان تھے۔ ان کی کتاب حقیقت اور افسانے میں اس کی تفصیلات میں بہت اچھی طرح موجود ہیں۔ اچھا، یہ ظلم صرف ڈھاکہ میں نہیں ہوا، چٹاگانگ، سیلٹ، میمن سنگھ اس میں شامل ہے۔ پبنا میں اردو سپیکنگ لوگوں کو جیل میں ڈال کر، ان میں مقامی جو پٹھان ملازمین تھے، جو پاکستانی تھے، جو وہاں سول ملازمین تھے، یہ بھی سب شامل تھے، ان کو جیل میں ڈال کے جیل کو آگ لگا دی گئی۔ مجیب سے جب مجیب آیا نا وہاں ڈھاکہ، تو اس سے ان ہلاکتوں کے بارے میں پوچھا گیا، اور ڈھاکہ اسٹیڈیم میں قادر بانی کے ہاتھوں 15,000 پاکستانیوں کے اجتماعی قتل کے بارے میں پوچھا گیا، تو اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، جب صحافیوں نے چیلنج کیا اور ایک خاتون صحافی نے اس کے ثبوت فراہم کیے کہ قادر صدیقی نے یہ قتل عام کروایا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ فکشن نامی یہ کتاب جو مسٹر افرا صاحب کے رائٹر نے لکھی ہے، وہ اپنی کتاب میں مختلف شہروں میں ہلاک کیے جانے والے پرو پاکستانیوں کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہیں۔ جناب قطب الدین عزیز نے اپنی کتاب میں ان کی تعداد 5 لاکھ لکھی ہے، اور انہوں نے ہر علاقے کی، کیونکہ یہ پھر بعد میں جو آپ کو پتہ ہے ریسرچ ہوتی ہے، جو پیپرز بنتے ہیں وہاں پہ جو لوگ اپنے طور پہ یہ تفصیلات جمع کرتے ہیں، تو ان کے پاس ان تمام تفصیلات کی کاپی آ گئی تھی، جس سے یہ پتہ لگا کہ 5 لاکھ پرو پاکستانیوں کو مفتی بہانی کے درندوں نے ہندو درندوں کے ساتھ مل کے قتل کیا۔ اسی طرح بنگلہ دیشی جرنلسٹ اختر خلیل نے اپنی کتاب جو ڈسٹرکٹ بوگرا سے متعلق اس نے اپنی کتاب میں تفصیلات لکھی ہیں، تو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پرو پاکستانیوں کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں ایک جگہ جمع کر کے، گروپ کی شکل میں جمع کر کے ان کو رسوں سے باندھا جاتا، اور ان کو زندہ کو آگ لگا دی جاتی۔ البدر، الشمس اور بنگالی بولنے والوں، رضاکار اور سول اور آرمڈ فورسز کے نوجوان تھے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، ان سب کے لیے بنگلہ دیش کی سرزمین تنگ کر دی گئی۔ وہ جو جہاں ملا اسے اذیت دے کے قتل کیا گیا۔ پاکستان، یہ ساری باتیں نا انڈین فوج کے سامنے ہو رہی تھیں، لیکن وہ ان کی مدد کرتے تھے، قتل کرنے والوں کو چھڑاتے نہیں تھے۔ ان کے اعضاء کاٹے گئے۔ شہادتوں کی مثالیں ہمیں ایام جہالیت میں بھی نہیں ملتی۔ ان قربانیوں کی تفصیلات ویسے تو کئی کتابوں میں درج ہیں، میں نے اس سلسلے میں 5 کتابیں لکھی ہیں، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا۔ والنٹیئر فورس کے کارکنان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ان کے گھر والوں کو اذیتیں دی گئیں، ان نے بہت ساروں کو گرفتار کر کے سالوں جیل میں رکھا گیا۔ ان کی تعداد 50,000 سے اوپر تھی۔ 1 سال بعد شیخ مجیب نے عام معافی کا اعلان کیا، پھر بھی ان میں سے 7,000 پہ مقدمات چلائے گئے، اور ان 50,000 کے گھروں پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا گیا۔ یہ بنگالی تھے، یعنی یہ بنگلہ دیشی مسلمان تھے۔ گناہ صرف ان کا یہ تھا، یہ جماعت اسلامی کے سارے نہیں تھے، جماعت اسلامی کے بھی اس میں بہت سارے تھے، لیکن ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ یہ پاکستان کو ایک مسجد سمجھتے تھے، اور انہوں نے آخری لمحے تک اس مسجد کا احترام کیا، اس کی تقدس کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کا ساتھ کیوں دیا؟ کیوں پاک فوج کا ساتھ دے کے اپنے آپ کو قربان کیا، اذیتیں برداشت کیں، قید ہوئے، پھانسیاں چڑھے، شیرخوار بچوں کو اپنے سامنے ذبح کرایا؟ کیونکہ انہوں نے 190 سال تک انگریز ہندو گٹھ جوڑ کی صورت میں مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کا تجربہ کیا تھا۔
وہ ڈرتے تھے کہ مشرقی پاکستان دوبارہ ہندوؤں کی غلامی میں نہ چلا جائے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو گیا اور ابھی تک یہ تسلسل جاری ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو میں نے آپ کو ایک مختصر سی صورتحال بتائی ہے۔ اگر میں آپ کو ایسے بتانے لگوں شہروں کے نام لے لے کے اور جو کچھ یہ جھوٹ انہوں نے گھڑا ہے، لیکن میرا پھر سوال یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ پاکستانی دانشور، سو کال دانشور، میں تو دانشور نہیں، میں تو انہیں بغیرت کہتا ہوں، یہ لوگ آخر وہاں حسینہ معین سے جو ایوارڈ لینے گئے تھے بنگلہ دیش کی آزادی کے، وہ کس سلسلے میں گئے تھے؟ یہ حامد میر اینڈ کمپنی نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے کیا کردار ادا کیا تھا؟ آج تک وہ نوجوان جو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے پھانسیاں دی جا رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے۔ پاکستانی آرمی کے خلاف انہوں نے پتہ نہیں کون سے وہ نورمبرگ سٹائل کی عدالتیں بنائی ہیں، یہ کیا اور وہ کیا۔ وہ تو اللہ کا فضل تھا، پاکستان کو ایسا تارنے والا تو نہیں نا کہ ہر کوئی کتا بلا اس پہ بھونکے اور اپنا کام کار کرتے۔ بہرحال یہ ماضی کی تاریخ ہے، اپنے بچوں کو اس سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ وہاں پاکستانی فوج کی تعداد صرف 35,000 تھی، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس ایئر فورس نہیں تھی، ان کے پاس نیوی نہیں تھی، اور ان کا مقابلہ قریباً 6 لاکھ انڈین فوج اور جو ہمارے اپنے بغیرت غدار ہو گئے تھے ان کی تعداد کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ پاکستان الحمدللہ قائم دائم ہے، بنگلہ دیش الحمدللہ قائم دائم ہے۔ شیشہ ٹوٹ جائے، کتنا بھی اس کے ٹکڑے ہو جائیں، وہ شیشہ ہی رہتا ہے، اور اس میں ہمیں بھی اپنی شکل دکھائی دیتی ہے، اور ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی اپنی شکل دکھائی دیتی ہے۔ تاریخ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، لیکن تاریخ آپ تک پہنچے کیسے؟ سچی بات تو آپ کو اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنی اس معاملے پہ گرد ڈالی گئی، آپ تک سچی بات پہنچائی نہیں گئی۔ آپ تک حمود الرحمن کمیشن کو توڑ کے اس میں سے جو ناقابل یقین باتیں پہنچائی گئی، پاکستان میں کتابیں لکھوائی گئیں اس پر۔ مقصد کیا تھا دشمن کا شروع سے کہ کسی طرح اس قوم کا جو سب سے مضبوط اور منظم ادارہ ہے وہ ہے آرمی، اس کو ختم کیا جائے، اور ان کی حالت بھی عراق اور ایسے ہی یہ بیروت اور شام جیسے ملکوں جیسی کر دی جائے۔ آج بھی دشمن وہی کارروائی ہمارے خلاف کر رہا ہے، آج بھی دشمن اسی جنگ کی کنٹینیوٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ آپ ہیں جو حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں، غلط اور صحیح کا فیصلہ۔ آپ یقین کیجئے اگر ہم نے اسی طرح حقائق کو نظر انداز کیے رکھا اور پھیلائے ہوئے جھوٹ کی نشاندہی نہ کی تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہے وہاں سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔